بسم اللہ شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا بیان مدینہ منورہ کے اسماء مبارک کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ مدینہ منورہ کے اسماء مبارک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پیشوائے سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تشریف لانے سے پہلے اس بستی کی آب و ہوا صحت کے لحاظ سے بڑی مضر تھی۔ بخار اور دیگر متعدد بیماریاں وبا کی صورت میں جہاں پھوٹتی رہتی تھیں، پانی کچھ جائقہ نہ تھا۔ ان امور کی وجہ سے اس بستی کو یثرب کے نام سے پکارا جاتا، جس میں شدت اور فساد کا مفہوم پایا جاتا تھا۔ رحمت کائنات پیشوائے جن و انس جب جہاں تشریف فرما ہوئے تو اس بستی کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ یہ بستی یثرب کی بجائے مدینۃ الرسول کے معزز نام سے موسوم ہوئی۔ صرف نام ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ اس کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو گئی، خوشگوار ہو گئی۔ آقا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو یثرب کے پرانے نام سے یاد کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو یثرب نہ کہا کرو کیونکہ یہ طیبہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مدینہ کو یثرب کہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ یہ تو طیبہ ہے، یہ تو طیبہ ہے، یہ تو طیبہ ہے، یعنی پاکیزہ ہے۔ ان میں سے چند نام جو بستیاں زیادہ مشہور ہیں لکھے جاتے ہیں: بے پایا محبت سرور کائنات فخر موجودات پیشوائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شہر سے بے پایا محبت تھی۔ جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے مکانات کی دیواریں دکھائی دیتی تو پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور یوں دعا مانگتے ہوئے اس میں داخل ہوتے: اے اللہ، اس شہر کو ہمارے لیے قرارگاہ بنا دے اور ہمیں خوبصورت رزق عطا فرما۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ پیشوا حضور کی جہاں تشریف آوری سے پہلے یہ شہر مختلف بیماریوں کی آماج گاہ تھا۔ اس کا پانی بد مزہ اور بدبودار تھا، جس سے صحابہ کرام مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور بلال ایک ہی مکان میں تھے تو انہیں بخار آنے لگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی عیادت کرنے کے لیے اجازت طلب کی تو پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئی۔ یہ واقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس صبح کرتا ہے اور اس کی جوتی کے تسمہ سے زیادہ موت اس کے قریب ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا والد ماجد پر غشی کی حال طاری ہوگی۔ پھر میں عامر بن فہیرہ کے قریب گئی تو پوچھا، عامر کیا حال؟ انہوں نے کہا، میں نے موت چکھنے سے پہلے ہی موت کو پا لیا۔ مجھ دل کی موت اس کے اوپر سے آتی ہے۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے اور بیل اپنے سینگ سے اپنے جلد کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے کہا، عامر بھی بے ہوشی میں بول رہے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا بخار جب اترا تو وہ مکان کے صحن میں آ کر لیٹ جاتے ہیں، پھر بلند آواز سے یہ شعر پڑھتے ہیں: اے کاش کبھی وہ وقت بھی آئے کہ میں وادی میں رات بسر کروں گا اور میرے ارد و گرد
میرے ارد گرد اذخر اور جلیل کے خوشگوار گھاس ہوں گے، کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں مزنہ کے چشمے پر وارد ہوں گا؟ کیا میں ایسی جگہ اتروں گا جہاں شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی؟ حضرت ام المومنین امت مسلمہ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سارا ماجرا بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ حضور پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اس طرح محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور ہمیں اس کے پیمانوں اور وزنوں میں برکت عطا فرما، اور اس کی وبا کو جحفا کی طرف منتقل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک سیاہ رنگ والی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر معیہ میں جا کر اتری، پھر فرمایا میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ مدینہ کی وبا جحفا کی میں منتقل کر دی گئی۔ اے اللہ جو برکت تو نے مکہ کو دی اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما۔ اے اللہ جو برکت تو نے مکہ کو دی اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں اور اس کے پیمانوں اور وزنوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اے اللہ تیرے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے پیمانوں اور وزنوں میں برکت عطا فرما جس قدر برکت تو نے اہل مکہ کو عطا فرمائی، اور اس برکت کے ساتھ دو مزید برکتوں کا اضافہ فرما۔ اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے باغوں میں پہلا پھل پکتا تو اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضور پیشوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پھل کو لے کر اپنی مبارک آنکھوں پر رکھتے اور یوں دعا کرتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے مدینہ میں بھی برکت دے، ہمارے ساؤں میں بھی برکت دے، ساؤں اور ہمارے مد میں بھی برکت دے۔ اے اللہ بے شک ابراہیم تیرا بندہ، تیرا خلیل اور تیرا نبی تھا، اور اس نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کے لیے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور اس کی مثل اس کے ساتھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اس بچے کو عطا فرماتے ہیں۔ دازال اور طاعون سے اس شہر کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں داخل ہونے والے پہلے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو ان کی نگہبانی کرتے ہیں، نہ اس میں طاعون داخل ہوگی اور نہ دجال۔ یہ تھا آج کا بیان۔ آگے ایک اور بیان کرتے ہیں تھوڑا سا۔ جس شخص کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اسے مدینہ میں مرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص مدینہ میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل مدینہ کو اذیت پہنچانے والوں کے لیے بد دعا۔ جس نے اہل مدینہ کو عذرائے ظلم و خوف زدہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو خوف زدہ کرے گا، اس پر اللہ کی فرشتوں اور سب لوگوں کی پھٹکار ہوگی۔ رب العالمین اس شخص سے قیامت کے دن نہ عذاب پھیرے گا اور نہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا۔ یہ تھا آج کا بیان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، آمین ثم آمین۔